السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لگ بھگ 50 دن یا 55 دن پہلے کا ہے۔ ہوا یوں کہ یمن کا ایک گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، بڑا ظالم، بڑا مکار اور عیار قسم کا آدمی تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکہ والوں کی عزت، شان و شوکت کعبے کی وجہ سے ہے، کیوں نہ میں کعبے کی جیسی ایک عمارت بناؤں اور لوگوں کو اس کی طرف حج کی دعوت دوں۔ تو اس ظالم ابرہہ نے ایک بہت ہی عالی شان، بہت ہی اونچی، بہت ہی بلند عمارت بنائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں آؤ، اس کی زیارت کرو، اس میں حج کرو، تم کو کعبے کے برابر ثواب ملے گا، یہ کعبے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو لوگ اس کے بہکاوے میں آ کے اس گھر کی زیارت کے لیے آنے لگے، لوگ فوج در فوج اس میں حج کرنے لگے۔ لیکن مکہ کے چند نوجوانوں کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی اور انہوں نے اس عمارت کو گرانے اور اس کو بے حرمت کرنے کی غرض سے سفر طے کیا اور یہ وہاں جا پہنچے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس گھر میں آگ لگائی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے ان نوجوانوں نے اس کی دیواروں کو غلاظت سے گندا کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو بڑا ناراض ہوا اور اس نے ایک سفید ہاتھی جس کا نام محمودہ تھا، اس کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور کعبے کو گرانے کے لیے یہ یمن سے چل دیا۔ اور اسی حالت میں یہ بڑے شان و شوکت، بڑے ٹھاٹ باٹ، بڑے رعب و دبدبا کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوا۔ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور عبد المطلب کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے اونٹ واپس کر دے، تیرا معاملہ کعبے کے رب کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اور مکہ کے باقی لوگ مکہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے لگے کہ پروردگار، آج تو کعبہ کی حفاظت فرما لے، مولا کریم تو اس ظالم کے ظلم کو روک دے، الہ العالمین تو ہی سب سے بڑا رب ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے چڑیوں کے جھنڈ بھیجے، ان چڑیوں کے پاس، ہر چڑیے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک اس کی چونچ میں اور دو ان کے پنجوں میں، یعنی ایک ان کے پنجوں میں۔ اس طرح ہر چڑیا 3 کنکری لے کے آئی اور انہوں نے برسانی شروع کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ کنکریاں آگ کی طرح کھولتی ہوئی شعلہ تھی، جب یہ کسی کے لگ جاتی تو اتنی تیزی کے ساتھ اس کے جسم کو چیرتی پھاڑتی کہ بندوق کی گولی کا اثر بھی کم ہوتا ہے، لیکن ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔ جس کو یہ لگ گئی وہ کٹ کے گرنا شروع ہو گیا۔ ایک گولی ابرہہ کو لگی، ایک کنکری ابرہہ کے لگی اور ابرہہ زخمی حالت میں تڑپتا ہوا بھاگ اٹھا اور قوم ثنا کے پاس پہنچ کے وہ مر گیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو ان ہاتھیوں کے مقابلے میں فرشتوں کی بڑی بڑی جماعتیں بھیجتا، لیکن نہیں، رب نے یہ دکھلانا تھا کہ لوگوں میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو معمولی چڑیوں کے ذریعے مات دے سکتا ہوں۔ میری خدائی بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے، لوگوں تم میری خدائی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو میں نے کس طرح اتنے بڑے لشکر کو معمولی چڑیوں کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا ہے، معمولی چڑیوں نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو ہرا دیا ہے، تو کیا دنیا کی بادشاہتیں میرے کیا سامنے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے ڈریں۔